ایک کوشچن لیتے ہیں۔ کوشچن یہ ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جو عقیدے یا مذہب یا شریعت سے تعلق رکھتے ہیں، مثلاً کچھ ممالک میں ریلیجیس پریکٹسز کو بین کر دیا گیا ہے، مثلاً چائنا وغیرہ میں، یا پھر انڈیا کے سینیریو میں انڈیا میں دو بڑی قومیں بستی ہیں، مسلمان اور ہندو، تو ہندو اور مسلمان کا جو بنیادی عقیدہ ہے اس کا اختلاف، تو ایسی صورتحال میں ڈفرینسز کو کیسے مینیج کریں؟ بہت سمپل ہے، بہت ہی سمپل ہے۔ دو راز کو جاننا، یا دوسرے لفظوں میں اسلام کی دو اہم ترین ٹیچنگز کو جاننا۔ نمبر ایک، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی فرد یا کسی قوم پر اتنی ہی ذمہ داری ڈالتا ہے جتنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی وہ صلاحیت رکھتا ہے۔ چائنا یا اس جیسی جو بھی کنٹری ہو، وہاں اگر کسی مذہبی آدمی کو یا اسلامی گروپ کو، اسلامی آدمی کو اپنے دین پر چلنے کی اعلانیہ اجازت نہ ہو، وہ وہاں کچھ کام نہ کر سکے، جی وہاں وہ اصلاحی تحریک نہ چلا سکے، اگر، تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ تم جتنی صلاحیت رکھتے ہو بس اتنا کرو۔ یعنی ایسے موقع پہ آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ٹکراؤ کا طریقہ اختیار کیجیے، جی آپ گن لے کر اتر جائیے سڑک پر اور سب کو مارنا شروع کر دیجیے کہ who the hell are you to stop us، تو پھر یہ غیر اسلامی عمل ہے کہ آپ اسلام کے نام پر فساد برپا کریں، آپ اسلام کے نام پر سوسائٹی میں وائلنس کریٹ کریں۔ اسلام آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ خدا کی تعلیمات کو پروموٹ کرنے کے نام پر آپ سماج میں وائلنس اور فساد پیدا کریں۔ یہ تو احمقانہ بات ہوگی کہ خدا کی بات منوانے کے لیے آپ وائلنس کریٹ کرتے ہیں، دوسروں پر پریشر ڈالتے ہیں، اپنے سلوگن کو چلا چلا کر بولنے لگیں کہ سب لوگ یہی بولو، تو کس طرح کے خدا اور ایشور کیا پرچار آپ کر رہے ہیں جو نعوذ باللہ اتنا زیادہ مجبور ہے؟ یہ جاننا ہے کہ یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے، یہاں کچھ لوگ مانیں گے، کچھ لوگ نہیں مانیں گے، کچھ طاقتیں اپنی طاقت کا غلط استعمال کریں گی اور کچھ طاقتیں طاقت ہونے کے باوجود امر کا طریقہ اختیار کریں گی۔ وہ ملک جہاں دوسری قومیں بھی رہتی ہیں اور جہاں آپ کے عقائد اور ان کے عقائد میں اختلافات ہوں، اس کے لیے قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ لکم دینکم ولی دین، یور ریلیجن از یورس اینڈ مائی ریلیجن از مائن، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اتنا زیادہ حکیمانہ تعلیم اسلام کی، اس کے باوجود آپ پھنستے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں، آپ اسلام کا جو پولیٹیکل انٹرپریٹیشن ہوا ہے بعد کے زمانے میں اس کو لے کر سوچتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ قرآن کی، تو وہ ملک جہاں ایسی قومیں بھی بستی ہوں جن کے عقائد، فیتس، رسم و رواج آپ سے مختلف ہے، دینی رسم و رواج، تو پھر کیا ہے؟ ان کے لیے ان کا ریلیجن، آپ کے لیے آپ کا ریلیجن۔ آپ کے لیے راستہ یہ ہے، اب اسلامی تعلیم یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدے کو فالو کریں اور دوسرے کے عقائد کا احترام کریں اور پرامن ڈھنگ سے جو کچھ آپ کے لیے پاسبل ہے وہ کرتے رہیں۔ آپ کو اگر یہ اپرچونیٹی حاصل ہے کہ آپ خدا کا پیغام پہنچاتے رہیں تو آپ پہنچاتے رہیے، اپرچونیٹی نہیں ہے تو آپ جہاں پر ہو وہیں پر رہ کر اپنی ذات کی سطح پر خدا کے سامنے یہ ثابت کر دیجئے کہ خدایا ہم اپنی ذات کی سطح پر ایک آئیڈیل مومن ہے، اور دوسروں کے لیے آپ کو جو موقع ہے وہ کیجئے۔ دوسروں کے لیے آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ پرامن طریقہ اختیار کر کے ان کے پاس خدا کا پیغام پہنچا دیجئے۔ اگر یہ بھی آپشن آپ کے لیے موجود نہیں ہے تو پھر آپ صرف دعا کیجئے، صرف آپ دعا کیجئے۔ اسلام آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ گن بندوق کو لیجئے اور لے کر جا کر اپنے عقائد کو امپوز کرنے کی اور ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کیجئے۔ پیغمبر اسلام کی زندگی سے موجودہ زمانے کے پولیٹیکل انٹرپریٹر نے جو کچھ مثالیں پیش کرنے کی کوشش کی ہیں، یا پھر قرآن کی جن آیتوں کو وہ لیتے ہیں اس کانٹیکسٹ میں، وہ غلط ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے پروفٹ کو اور کمپینینس آف دی پروفٹ کو اس زمانے کے فتنے کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس سے پہلے پروفٹ نے 13 سال سے زیادہ کی مدت تک پیسفل انداز میں
اپنا پیسفل مشن آگے بڑھایا. اس کے باوجود جب پرسیکیوشن کا طریقہ ختم نہیں ہوا تب پرسیکیوشن کے طریقے کو ختم کرنے کے لیے، جبر و استبداد کو ختم کرنے کے لیے، جو کہ پوری دنیا میں رائج تھا، کسی ایک چھوٹے سے علاقے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں. اب وہ جبر و استبداد کی نوعیت کیا تھی کہ خود حاکم وقت اپنے کو خدا منواتا تھا. وہ حالت نہیں تھی جو آج بھی کمیونسٹ ملکوں میں ہے کہ وہ انڈیویجول سطح پہ لوگوں کو چھوڑے ہوئے، ٹھیک ہے آپ جس خدا کو مانیں، بلکہ وہ اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے کہ کوئی میرے علاوہ کسی اور کو خدا سمجھ لے. تو اس قسم کا جبر تھا کہ لوگوں کے پاس صرف دو ہی آپشنز تھے: اپنے عقائد کو بادشاہوں سے منسوب کر دیں اور دنیا میں رہتے ہوئے ان کی ایکٹیویٹی بادشاہ کے آرڈرز کے تابع ہوں، یعنی بس وہ کھیتی باڑی کریں، اس کے علاوہ ادھر ادھر کچھ نہیں کرنا. ان کے پاس نہ فریڈم آف اسپیچ تھا اور نہ ہی فریڈم آف پریکٹسز. دے could not express their feelings, their speeches, their thought. وہ اپنے احساسات، اپنی بات کو فریلی ایکسپریس نہیں کر پاتے تھے. تو یہ جبر کا نظام تھا جو پوری دنیا میں قائم تھا. پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے دنیا کے اوپر کہ انہوں نے قدیم زمانے اور جدید زمانے کے درمیان ایک بریک لگایا، جس کو موجودہ زمانے کے بڑے بڑے ہسٹورین نے ایکنالج کیا ہے، اس کا اعتراف کیا ہے کہ یہ دراصل پروفٹ محمد تھے جنہوں نے اینسینٹ ورلڈ اینڈ ماڈرن ورلڈ کے درمیان ایک اسینشیل بریک لگایا. اور وہ اسینشیل بریک کیا تھا؟ ہنری پی ڈین کی زبان میں کہ اسلام نے قدیم روایات کو بالکل توڑ پھوڑ ڈالا اور پورے دنیا کے نقشے ہی کو بدل ڈالا. تو وہ یہ تھا غلبہ دین. غلبہ دین کا مطلب کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں فری ول اور فری تھاٹ کا ماحول ہو، تب تو یہ دنیا امتحان گاہ بن سکے گی. اگر کسی امتحان ہال کے اندر 100 لوگ موجود ہوں اور 100 لوگوں پر یہ لازم قرار دے دیا جائے کہ جو میں بول رہا ہوں ہر سوال کے جواب میں وہی لکھنا ہے جو میں تم کو جواب دے رہا ہوں، دین ویئر از ایگزام؟ ایگزام تو رہا نہیں. تو خدا اسی ماحول کو نہیں چاہتا تھا، اسی ماحول کو اللہ نے ختم کروایا. اور دینی معاملات میں پیغمبر اسلام نے جب اتمام حجت کر دیا، اس کے باوجود لوگوں نے انکار کیا، تو پیغمبر کی زبان سے اعلان کروا دیا لکم دینکم ولی دین. پیغمبر جب اپنی بات پہنچانے کے بعد یہ دیکھتے کہ لوگ نہیں مان رہے ہیں اور بہت مایوس ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتاری کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم لوگوں کو ہدایت دے دو گے؟ ہدایت دینا میرا کام ہے، تمہارا کام ہے صرف پہنچاؤ. دوسرے موقع پر کہا گیا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اس کا مطلب ہے تم صرف مذکر ہو، نصیحت کرنے والے ہو، تم کو اللہ نے داروغہ نہیں بنایا. تو دس از دا اسلامک ٹیچنگ اس سچویشن کے لیے.